اور جاؤں کہاں میں چھوڑ کے مرشد تمہارا در، تم نے ہمارے گھر کو خدا خانہ کر دیا، تم نے ہمارے گھر کو خدا خانہ کر دیا۔ جاؤں کہاں میں چھوڑ کے مرشد تمہارا در، تم نے ہمارے گھر کو خدا خانہ کر دیا۔ اور ساجد گئے تھے بزم میں دیدار کے لیے، سب کچھ فدائے جلوے جانانہ کر دیا، سب کچھ فدائے جلوے جانانہ کر دیا۔ انہیں کہا مینوں اللہ دے محبوب نال پیار ہے۔ باپ نو حکیم جاندیاں دس گیا بھی ان دی شادی کر دے کدھر، ان اور کچھ بھی نہیں۔ باپ نے پوچھا، انہیں سمجھا بھی شاید دنیا دی محبت شبت ہے۔ باپ نے کہا پتر میری ساری جائیداد کروڑا روپے دی جائیداد ہے، ساری لگ جائے میں لا دیاں گا، پر میں دس تینوں کندے نال پیار ہے۔ انہوں نے کہا ابا میں دس دا تانیاں تو گستاخی کریں گا۔ انہوں پتہ تھی نا پیو روز گالیاں دیندے ہے، تو گستاخی کریں گا میں تانی دس۔ انہوں نے کہا پتر وعدہ کرنا ایکو تو میرا پتر نہیں، میں وعدہ کرنا گستاخی نہیں کردا۔ انہوں نے کہا جی گستاخی نہ کرے تو پھر میں دسنا۔ انہوں نے کہا دس۔ انہوں نے کہا میں اللہ دے محبوب نال پیار، سبحان اللہ، میرا آخری وقت ہے، بس مینوں میرا محبوب ملا دے۔ یہودی سڑ بل گیا لیکن پتر دی محبت دے سامنے خاموش۔ مسجد نبی گیا، صحابہ ویکھے عرض کی یا رسول اللہ یہودی آ رہا ہے، فرمایا آن دیو۔ جا کے عرض کرتا حضور میرا ایکو پتر ہے، ان دی جان بالکل آخری وقت ہے، جان ان دی لب تے دوڑے نال پیار کردا ہے، یہ مہربانی کرو تا وہ دانا ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا اٹھے، صحابہ بھی نال ان دے گھر چلے گئے۔ جس چارپائی تو لیٹا سی ان دی اتنی شکت نہیں تھی کہ چارپائی تو بچہ اٹھ سکے۔ میرے آقا اس چارپائی تے تشریف فرمائے، ان دا سر چکیا، آدھی گود وچ رکھیا، میرے نبی ان دے سر چوم لیا۔ واہ یہودی لڑکا تیرے مقدر تو قربان، جدیاں پیر دیاں تلیاں قبل قدم ہے جبریل چومدا ہے، وہ آج تیرا متھا پہ چوم دے۔ میرے نبی نے پیشانی چوم کے کیا بیٹا تینوں اتنا ہی میرا پیار ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنا ہی پیار ہے۔ فرمایا جی اتنا پیار ہے پھر میں تینوں ایک گل آکھاں تے مان لیں گا؟ انہوں نے کہا سونے ہن منیاں تیریاں ہی نہیں اور مننی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا دلوں تو ادو ہی پڑھ لیا سی تے ہن میں پڑھنا، لیکن ایک میری شرط ہے گی۔ آپ نے فرمایا کی؟ انہوں نے کہا قبر کی دیوار تو لے کے تے دخول جنت تک میری ضامن ہو میں کلمہ پڑھنا۔ آپ نے فرمایا تیرا ضامن میں، قبر تو لے کے جنت داخل ہون تک تیرا ضامن میں۔ کسی دا کوئی ایم پی اے ضامن، ایم این اے ضامن، کو مشیر کو وزیر، جن دا اللہ دا محبوب ضامن ہو جائے۔ جان کلمہ پڑھیا، جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اٹھاؤ اس دی لاش نو لے چلو۔ غسل دیتا، کفن دیتا، میرے نبی نے اس دا جنازہ پڑھایا۔ جن دا جنازہ کملی والا پڑھاوے، جنازہ بخشش کی دعا دا نہ ہے۔ ٹھنڈی چھاں دروازے تے حساب بھی نہیں ہونا، آوے آقا جنازے تے۔ میرے آقا نے جنازہ کرایا، سردی تھی، بڑی یک بستہ ہوا چل رہی تھی۔ میرے آقا اس دی قبر دے وچ اترے، ادھا گھنٹہ حضور اس دی قبر دے وچ بیٹھے رہے۔ ادھے گھنٹے دے بعد جلے باہر نکلے تے حضور دی پیشانی مبارک تے پسینہ، صحابہ نو تے کمبل تے چادراں لئیاں تے پھر بھی سردی لگ رہی۔ عرض کی تھی کملی والے اتنی یک بستہ ہوا چل رہی تے اتنی سردی تے حضور نو پسینہ۔ فرمایا میں ان دی قبر وچ گیا، ان دے استقبال واسطے حوراں دا اتنا رش تھی کہ مینوں پسینہ آ گیا۔ جڑا نبی نال پیار کرے اون دا جنازہ فرشتے پڑھ دینے۔ میرے نبی نے فرمایا حضور نے اندر جنازہ پڑھنے واسطے گئے نا تے پباں پڑھنے جا رہے سن۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حضور ایویں کیوں چل رہے نے؟ آپ نے فرمایا اندر جنازے پڑھنے واسطے آسمان تو اتنے فرشتے آئے نے مینوں پیر رکھن دی جگہ نہیں پئی ملدی۔ جڑا کملی والے نال پیار کرے اوندا جنازہ فرشتے پڑھ دینے، قبر وچ حوراں استقبال کر دیا نے۔